نوجوان جو یہاں پہ ہیں بہت اچھے طریقے سے، کیونکہ یہ جو ایران کی جو وار شروع ہوئی ہے نا، سیدھی بات ہمارے بھی دلوں میں ایک احساس ہے کہ ایران میں بے شک وہاں ملائیت ہوتی یا سب کچھ ہوتا، لیکن ایک وہ واحد ملک جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سامراجی ایجنٹوں کو اور جو سامراجیت جو لوگ ہیں سامراجی، ٹرمپ اسپیشلی اور اس کی جو بھی پالیسیز ہیں ان کو للکارا. واحد مجھے جو اپنے اندر چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے. آج کی بیٹھک کی جو بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ایسی بیٹھکیں ہونی چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابھی بھی اتنے لوگ ٹھیک ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ جو آئیں وہ ہم اپنے ساتھ دو تین لوگوں کو. مسائل تو بہت ہیں پاکستان میں. آج اگر اب آپ مزدور سے بات کریں تو وہ تو کہتا ہے کہ جی میں کیوں جاواں، میرا تو گھر چ آٹا نہیں ہے، میرے گھر چ بچیاں نو پڑھان واسطے فیس نہیں ہے گی، میں کیویں ساریاں چیزاں چ حصہ لے سکتا ہوں. یہ سارا ایک بڑا پری پلان طریقے سے ہمارے اوپر یہ چیزیں مسلط کی گئی ہیں. اچھی طرح یاد ہے جب میں 30 سال پیچھے جاتی ہوں تو جو یوم مئی ہوتی تھی، اور اس یوم مئی پہ واحد آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن تھی جس میں یہ لیفٹ کی سوچ کے لیڈرز ہمارے سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم سب جو آئے وہاں پہ پروگریسو ترانے ہوتے تھے، ہم خود گاتے تھے، ہم خود اس میں شامل ہوتے تھے، اور ایسے پروگریسو لوگ بھی آتے تھے جو اس میں شامل ہوتے تھے. میرا یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ ہم اپنے اندر سے بہت سی چیزوں کو، ہماری جو ٹریڈیشن تھیں، جو ہماری روایات تھیں، ہم اس جھمیلے میں لگ کر ان کو پیچھے کرتے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ لیفٹ کے جو ہمارے ساتھی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں ابھی بھی، جب سوشلزم کی بات آتی ہے، جب ایسے نظام کی بات آتی ہے، تبدیلی کی بات آتی ہے، کوئی بہت بڑی جو پرولتاریہ کے ذریعے یا جس طریقے سے بھی، میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں. آج اگر ٹریڈ یونین کمزور ہے تو اس میں بہت سے عوامل شامل ہیں. اس میں ایسے عوامل شامل ہیں کہ جب آپ کی پولیٹیکل فورسز ہوتی تھیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو تھیں، جو وہاں بول رہے ہوتے تھے، ان کو تو آپ نوکریوں سے نکال دیتے تھے. اس وقت بھی سامراجی ایجنٹ تھے ایسی کمپنیوں میں بیٹھے ہوئے جو باقاعدہ پری پلان طریقے سے نکال کے ان کو باہر کرتے تھے. تو میں مختصراً اب یہ کہوں گی کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا. یہاں پہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں میں سمجھتی ہوں ان کی بہت نالج ہے، بہت نالجبل لوگ ہیں، ایسی بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں. لیکن میں کیونکہ بہت عرصے بعد آئی، میں وہ جو مال روڈ پہ کون سا کیفے جہاں پہ کرتے ہیں انجمن ترقی پسند، وہاں بھی میں جا چکی ہوں، لیکن مجھے ان کی بات کوئی سمجھ نہیں آتی. سیدھی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایسی بیٹھکیں ہونی چاہیے اور ہمیں آہستہ آہستہ کچرے کی طرح چلتے رہنا چاہیے. اور کوئی ایسا ایونٹ ہو تو ہمیں بعض دفعہ، اب دیکھیں ایران کے حوالے سے بہت کم ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو، جیسے ہی ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایمبیسی پہ، تو دفعہ 144 جو ہے یہاں پہ بی بی صاحبہ اعلان کر دیتی ہیں کہ دفعہ 144 لگ گئی. اب دفعہ 144 اگر لگتی ہے اور ہم پر کوئی کیسز بن جاتے ہیں یا جو بھی ہے، اگر ہم اکٹھے ہو کر، ابھی جو وقت کی ضرورت ہے کہ ایران میں تمام ان کی، وہ ایک ایز اے قوم کھڑے ہیں وہاں پہ، بے شک ان کے اندر 100 ویکنیسز ہیں، ان کے اندر اختلافات ہیں، اس میں ذکر کیا کہ یہ قوتیں ہیں جو وہاں پہ آپس میں نہیں اتنا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کے لیے وہ ایک ہو کر کھڑے ہیں اس اٹیک کے خلاف، سامراجیت کے خلاف. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بھی بہت سی چیزوں کے لیے اکٹھے ایسی پولیٹیکل ڈسکشن بھی ہونی ضروری ہے، اور ہمیں کچھ جگہوں پہ اپنے ایکشن کو دکھانے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں بڑا ایک منظم طریقے سے کمزور کیا گیا ہے. لیکن ہمارے جو ہمت ہے، جو حوصلہ ہے، جو ہماری ایک ابھی بھی ہمیں روشنی دکھائی دیتی ہے، میں نہیں مایوس ہوتی ان چیزوں سے. تو میں تو اسی شکریہ کے ساتھ کہ بہت اچھا آپ لوگوں نے بات کی، اور بہت سی آنکھیں میری، اپنی 2 آنکھیں تو کم از کم کھلی ہیں جو بھی اینک لگائے ہوئے ہیں، کہ بہت سی باتوں کا ہمیں اتنی نالج نہیں ہوتی جو ایک ڈسکشن کے ذریعے ہوتی ہے. تو میں تو اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی اسی طرح کی بیٹھکیں ہوں گی، اور ہم آئندہ بھی بے شک اس کو موو کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس طرح کا ہونا چاہیے. بہت شکریہ.